یہ جو جملہ ہے نا، ملا کی دوڑ مسجد تک، یہ جملہ مسلمانوں نے نہیں بنایا ہے، یہ یہودیوں نے بنایا ہے، یہ عیسائیوں نے بنایا ہے، یہ ہندوؤں نے بنایا ہے کہ مولوی کو مسجد کے اندر محدود کر دو۔ کہتے ہیں مولوی کا سیاست میں کیا کام ہے، مولوی کا کاروبار سے کیا کام ہے، بس یہ تو اپنی نماز پڑھائے۔ یہ یہودی ایجنڈا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر ریاست قائم کی ہے، فلاحی ویلفیئر قائم کیا ہے، یتیموں بیواؤں کی لسٹیں بنائی ہے، جہاد کے لیے صحابہ کی تشکیلیں ہوئی ہے، تبلیغ کے لیے صحابہ کے وفود بھیجے ہیں، لوگوں کے معاملات کے فیصلے مسجد میں بیٹھ کر ہوتے تھے۔ آج طلاق کے فیصلے سیاسی پارٹی کے دفتر میں ہوتے، اس سے بڑا علن فقیر بھی آپ کو نظر آئے گا جو طلاق اور نکاح کے اور وراثت کے فیصلے سیاسی پارٹیوں کے دفتر میں کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے بھائی، تو یہ جو کہتے ہیں نا ملا کی دوڑ مسجد تک، یہ تو ان کا نعرہ ہے جس سے مسلمان بھی متاثر ہو گئے۔ مولویوں کا کیا کام ہے؟ ختم نبوت کے مسئلے پر قادیانیوں کو پاکستانی آئین نے، پاکستانی اسمبلی نے، پاکستانی پارلیمنٹ نے کافر کہا ہے۔ پوری دنیا کے اندر آپ کوئی مسلم ملک مجھے بتاؤ جہاں کی پارلیمنٹ اور اسمبلی نے قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کیا ہو، سوائے پاکستان کے۔ چیلنج دیتا ہوں، اور الحمدللہ یہ علماء کی قربانی ہے۔ سب سے زیادہ مدارس پاکستان میں ہیں، یہ علماء کی قربانی ہے۔ سب سے زیادہ مسجدیں پاکستان میں ہیں، یہ علماء کی قربانی ہے۔ سب سے بڑا تبلیغی نیٹ ورک پاکستان میں ہے، یہ علماء کی قربانی ہے۔ سب سے منظم درس نظامی کا نیٹ ورک پاکستان میں ہے، یہ علماء کی قربانی ہے۔ ابھی 2 ہفتے پہلے ہماری اس مسجد میں جماعت آئی تھی، اس میں وہ افریقہ کے ایک ملک کے عالم بھی تھے۔ خود انہوں نے میرے سامنے اعتراف کیا کہ پاکستان میں ہمیں جو اسلام کی بہار نظر آتی ہے پوری دنیا میں نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہاں کے علماء کی قربانی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں علماء نے کیا کیا ہے؟ یہ جو تمہارے بیٹے ہوئے ہیں، تمہارا نکاح ہوا ہے، علماء نہیں ہوتے تو کیا کرتے؟ عوام کہتی ہے علماء کے 3 کام ہیں۔ عوام کہتی ہے ایک کام کیا ہے کہ یہ نمازیں پڑھائیں گے، اذانیں دیں گے۔ دوسرا کام یہ نکاح پڑھائیں گے۔ تیسرا کام یہ جنازہ پڑھائیں گے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، علماء کے یہ 3 کام آپ نے ذمہ لگا دیے، علماء نے اس میں کوتاہی کی ہے کبھی؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ علماء نے کہا یار آج آندھی ہے، بارش ہے، طوفان ہے، اذان نہیں ہوگی، آج نماز نہیں پڑھائیں گے، ہماری تنخواہ بڑھاؤ، ہم احتجاج کر رہے ہیں ورنہ نماز نہیں پڑھائیں گے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ ایک آدمی جو نہ مہمانوں کو جانتا ہے، نہ اس کی برادری ہے، نہ وہ خوشی غمی کو جانتا ہے، وہ کہتا ہے میرا 50,000 میں گزارا نہیں ہوتا ہے۔ اور اکثر ایسی مسجدیں ہیں جہاں عالم کو 8-10 ہزار روپے دیتے ہیں۔ اگر عالم کبھی کہتا ہے میری تنخواہ بڑھاؤ، کہتا ہے یار یہ مولوی بھی جو ہے نا تنخواہ بڑھانے کی فکر۔ الحمدللہ علماء کو اس کی فکر نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، کہ آج تک علماء نے اپنے فریضے میں کوتاہی، جلسہ ہو، جلوس ہو، ہڑتال ہو، ایمرجنسی ہو، فائرنگ ہو، طوفان ہو، آندھی ہو، تیز و تند ہوائیں ہو، سردی ہو، گرمی ہو، برف باری ہو، حکومت کی طرف سے کرفیو ہو، الحمدللہ نہ اذان میں کوتاہی ہوئی نہ نماز میں، یا ہوئی ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ جی
شادی تیار ہے، نکاح پڑھانے کے لیے کوئی مولوی نہیں مل رہا. کبھی ایسا ہوا ہے؟ میت تیار ہے، جنازہ پڑھانے والا نہیں مل رہا. میں بچے کو قرآن پڑھانا چاہتا ہوں، قاری نہیں مل رہا. مجھے فتویٰ چاہیے، مفتی نہیں مل رہا. رمضان آ گیا، مصلی سنانے والا حافظ نہیں مل رہا. حج کے مسائل ہے، کوئی سکھانے والا معلم نہیں. نہیں، الحمدللہ علماء اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے. تو یہ 1973 میں پاکستانی اسمبلی نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا. یہ کس کی محنت تھی؟ دنیا کو کس نے بتایا کہ قادیانی کیا ہے، ختم نبوت کیا ہے؟ اس وقت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ، عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ، ان علماء نے سینوں پر گولیاں کھائی، جیلوں میں رہے، نظر بند کیا گیا، تانے دیے گئے. ان کی اولادیں فوت ہو گئی، یہ جیل میں تھے. شاہ جی سے کسی نے پوچھا زندگی کیسی گزری؟ فرمایا آدھی ریل میں آدھی جیل میں. اتنا بڑا مسئلہ آپ کا حل کیا. تو پارلیمنٹ اور اسمبلی میں علماء کو ہونا چاہیے یا نہیں؟ یا صوبائی اسمبلی والے مسجد میں آ کر پوچھیں گے ہم یہ بل پاس کریں یا نہیں؟ ہاں، علماء ہوں گے تو رکاوٹ بنیں گے نا. اور الحمدللہ مٹھی بھر علماء ہے. لوگ کہتے مولویوں نے کیا کیا، یعنی 80% یہ بدماش ہوتے ہیں، 10-15% علماء اسمبلیوں میں ہیں، لیکن الحمدللہ آج تک اپنے جرأت اور موقف پر قائم. تو آپ علماء کو اسمبلیوں میں بھیجو اگر نظام بدلنا چاہتے ہو.